مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، جب سوال کرو تو سوال جاننے کی نیت سے کرو. سوال شرمندہ کرنے کے لیے کیا جائے یا سوال پکانے کے لیے کیا جائے، تنگ کرنے کے لیے کیا جائے یا سوال اپنا موقف درست ثابت کرنے کے لیے نیچا دکھانے کے لیے کیا جائے، تو یہ بھی سوال کے مقاصد ہوتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ کرتا کیا ہے، اس کے خیالات، اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کو فالو کرنے والے کون ہیں، یا عام طور پر کیا ٹویٹ کرتا ہے. دونوں نے اپنی روحیں شیطان کو بہت پہلے بیچ دی ہیں. اب یہ جو تصویر اٹھا کے گوگل پہ ڈال کے اس کا ٹائم، اس تصویر کے بارے میں انفارمیشن، وہ تمام ریسرچ اپنے جواب کا حصہ بنانا، یہ بڑی کمال بات ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ جو پیغام ہے یہ سب سے زیادہ کس کو دینے کی ضرورت ہے؟ یوتھ کو دینے کی ضرورت ہے. السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. عمران خان کی تصویریں لگا کر شرعی سوال پوچھنا مہنگا پڑ گیا. سعودی عالم نے منہ توڑ جواب دیا اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے. تو یہ سوال شرعی تھا یا سیاسی تھا؟ دیکھیے، وہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب سوال کرو تو سوال جاننے کی نیت سے کرو. ٹھیک ہے نا؟ سوال شرمندہ کرنے کے لیے کیا جائے یا سوال پکانے کے لیے کیا جائے، تنگ کرنے کے لیے کیا جائے یا سوال اپنا موقف درست ثابت کرنے کے لیے نیچا دکھانے کے لیے کیا جائے، تو یہ بھی سوال کے مقاصد ہوتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سوال جو جاننے کی نیت سے کیا جائے. اب یہ جو سوال کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی پاک پتن درگاہ پر جو آمد تھی، جی مقبرے پر، وہاں اس آمد کی تصاویر لگائی گئی اور تصاویر لگا کر جو ہے وہ مفتی صاحب سے ان کا ورژن مانگا گیا. مفتی صاحب جواب دیتے، مفتی صاحب نے جواب دینے سے پہلے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کو ٹھیک کیا. ایک واقعہ تھا، ہم لوگ شاید اس پہ پہلے بھی بات کر چکے، کہ مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب، جی ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ ایک پانی کا جہاز گہرے سمندر میں جا رہا ہے، حادثے کا شکار ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، ایک تختے سے لپٹ کر ایک آدمی، ایک عورت ایک جزیرے پہ پہنچ گئے ہیں. اب جب وہ اس جزیرے پر پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہنچ کر وہ چونکہ اس جزیرہ خالی ہے، سمندر میں ایک جگہ پہنچ گئے، تو وہاں رہ کر جو وہ تعلق ان کے درمیان قائم ہوگا، جسمانی تعلق بھی اور سب، تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا یہ شرعی ہوگا، غیر شرعی ہوگا؟ اور چونکہ اگر وہ اس کو شرعی بھی مانے تو وہاں تو کوئی مولوی نہیں ہے، وہاں تو کوئی نکاح خاں نہیں ہے، وہاں تو کوئی نکاح رجسٹرڈ نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ لوازمات جو آج کل کے شادی ہال والے نکاح کے ہوتے ہیں وہ تو پورے نہیں ہو رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مفروضوں پر مبنی سوال ہوتے ہیں نا، یعنی ان کی گفتگو کا میں لب لباب بتا رہا ہوں آپ کو، وہ یہ تھا کہ یہ شر پر مبنی سوال ہوتے ہیں. آپ کیوں ایک ایسی سچویشن جو ہوئی نہیں ہے اس کے بارے میں سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک عورت کا ایک مرد کا معاملہ ہے ایک دوسرے کو قبول کرنے کا، یہ ایجاب و قبول والا معاملہ، اس کا سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے. نیتوں کا حال وہ جانتا ہے، دلوں کا حال وہ جانتا ہے. اس نے یہ جان لیا کہ یہ ٹھیک ہے. اور اس سچویشن میں تو جواب جو ہے وہ اس میں آ گیا، لیکن یہ ایسے تھا. اب عاصم الحکیم صاحب خاصا بڑا نام ہے. اچھا، ان سے ایک صارف نے سوال کیا، بلا نامی صارف نے. بلا ہے، بلا BILA، تصویر بلے کی لگی ہوئی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں بلا ہے. جی، بلا نامی صارف نے سوال کیا اور کہا کہ کیا کسی صوفی بزرگ کے مزار کو سجدہ کرنا شرک ہے؟ بظاہر تو اس سوال میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی، لیکن سوال کا جو جواب تھا انہوں نے ایسے دیا کہ پہلے انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی 2 تصاویر، اور یہ تصاویر اس وقت کی ہے جب انہوں نے اپنی بیگم بشرا بی بی کے ساتھ لاہور کے داتا دربار پر حاضری دی تھی، اور اس موقع پر چوکھٹ پر سجدہ کیا تھا میرا خیال ہے، یا داتا صاحب. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ جب کوئی ایسی تصویر دیکھتا ہے جو 8 سال پرانی ہو تقریباً، معلوم ہوتا ہے کہ اس سوال کے پس پردہ مقصد سیاسی ہیں، اور
مذہبی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ اسلامی احکام کے بارے میں پوچھنے کے لیے نہیں بلکہ گرا ہوا سیاسی بیان دینے کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اسے جس بھی گندے مقصد کے لیے ممکن ہو استعمال کریں۔ عاصم الحکیم نے مزید کہا کہ انفرادی طور پر تکفیر کرنا اور ان کی جو خصوصیات ہیں، کیونکہ ایسی تکفیر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ شرائط پوری نہ ہو جائیں اور رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں، اس فرد یعنی عمران خان پر یہ لاگو نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اب دیکھیے یہ جو عاصم الحکیم صاحب کا جواب ہے، یہ جواب ظاہر ہے کہ اب جب آپ نے تصویر لگا دی تو آپ نے سوال نہیں کیا، آپ نے اس کو لمیٹڈ کر دیا۔ ابھی جو اکاؤنٹ ہے بلے کا، بلا سم تھنگ، کوئی الفا نومیرک نمبر ہے اکاؤنٹ کا، یہ اگر آپ پھر اس کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ اکاؤنٹ کرتا کیا ہے، اس کے خیالات، اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کو فالو کرنے والے کون ہیں، یہ عام طور پر کیا ٹویٹ کرتا ہے، تو اس کو پھر اس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ان کا اینٹی عمران سٹانس موجود ہے، ان کو فالو کرنے والوں میں غالباً ہینا پرویز بٹ صاحبہ بھی موجود ہیں، عطا تارڑ صاحب بھی موجود ہیں، امریکہ میں مقیم ہیں، صحافی سینئر، میرے دوست بھی بڑے اچھے، اویس سلیم صاحب ابھی امریکہ سے آئے ہوتے تو ہم نے تھوڑا سا وقت ساتھ گزارا بھی تھا، وہ بھی ان کو فالو کرنے والوں میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو بھی فالو کرتا ہے، ہم بہت سے سوشل میڈیا صارفین کو جن سے ہم کبھی بھی ملے نہیں ہوتے ان کو بھی فالو کرتے ہیں، مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں، تو اویس سلیم صاحب بھی ان کو فالو کرتے ہیں، فالو کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن میں یہ جو اکاؤنٹ ہے بلا، اس کے رجحانات کی بات کر رہا تھا، تو یہ اینٹی عمران خان یا اینٹی پی ٹی آئی رجحانات جو ہیں ان کے حامل نظر آتے ہیں۔ اچھا، عاصم الحکیم صاحب نے اس کا جواب دے دیا، اور اس کے بعد جواب مختصر نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو مرد کی طرح لڑیں اور ایسے گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ اسلامی اور مذہبی احکام کو اپنی پارٹی کی حمایت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ غالباً آپ خود بھی اسلام کی بنیادی باتیں نہیں جانتے اور نہ ہی اسلام یا یہاں تک کہ ملک کی پرواہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، عاصم الحکیم صاحب نے انہی صاحب کو، اسی بلے کو جواب دیا تھا کچھ دن پہلے، جو پاکستان تحریک انصاف والے جب اسمبلی میں آئے نا تو انہوں نے غالباً حلف برداری کا موقع تھا، تو عمران خان صاحب والے فیس ماسک لگائے ہوئے تھے، کئی بندوں نے بھی، کچھ خواتین نے بھی، اور وہ فیس ماسک لگا کے انہوں نے ان کی تصویریں وغیرہ سوشل میڈیا پر ڈالی تھی کہ عمران خان اسمبلی آ گیا۔ صحیح ہے، تو تب بھی بلے نے وہ تصویریں ڈالی اور تصویریں ڈال کے عاصم الحکیم صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ پرمیسیبل ہے، اس کی اجازت ہے اسلام میں، شریعت میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرمیسیبل نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، غالباً اس کو شخصیت پرستی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اب میں یہ غالباً کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ یہ جو ماسک والا معاملہ تھا، اس پر عاصم الحکیم صاحب کے اس جواب سے مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی، جو ابھی سجدہ کرنا وغیرہ جو اس طرح کی چیز بنائی گئی تھی، اس میں مجھے اچھی چیز یہ لگی کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمارے علماء کرام یہ جب جواب دینا تو یہ جواب دیتے ہوئے ظاہر ہے کہ جو اسلامی حوالے ہیں، احادیث کے حوالے ہیں، قرآن پاک کے حوالے ہیں، وہ حوالہ جات دیتے ہیں۔ جدید دور کی ٹیکنالوجی سے ان چیزوں سے وہ نابلد نظر آتے ہیں، معاشرتی حوالے نہیں دیتے، اور وہ معروضی حوالے نہیں دے سکتے، دے ہی نہیں سکتے۔ عاصم الحکیم صاحب کی ٹیم نے کیا یا انہوں نے خود کیا؟ اب یہ جو تصویر اٹھا کے گوگل پہ ڈال کے اس کا ٹائم، اس تصویر کے بارے میں انفارمیشن، وہ تمام ریسرچ اپنے جواب کا حصہ بنانا، یہ بڑی کمال بات ہے۔ یعنی یہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ پرو پی ٹی آئی ایک بات نکل آئی ہے، کیونکہ اجتہاد جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں، واقف ہوں، ان کو استعمال کر سکیں، انکارپوریٹ کر سکیں، کیونکہ جب عہد نبوت تھا اس وقت میں یہ تمام چیزیں نہیں ایگزسٹ کرتی تھیں، لیکن اس سے پہلے یہ تمام چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں، اس میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں، تو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بہت کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز مجھے بڑی اس سے پہلے جو نکاح میں سزا، عدت میں نکاح کے دوران سزا ہے یا نہیں ہے، یہ بھی سوال کیا گیا تھا ان سے، انہوں نے جواب دیا تھا کہ شریعت میں ایسی کوئی سزا نہیں، اگر ایسا یعنی عدت میں نکاح غلطی سے ہوا تو اسے دوبارہ نکاح کر کے درست کیا جا سکتا ہے، لیکن جب عدالتی نظام کرپٹ اور سیاستدانوں کی پیروی کرے تو آپ کو سیب کا جوس پینے پر سزا مل سکتی ہے۔ دونوں نے اپنی روحیں شیطان کو بہت پہلے بیچ دی ہیں۔ تو دیکھیے، عاصم الحکیم صاحب جو ہیں وہ، ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے اور تمام چیزیں وہ میں نے پہلے بھی گو تھرو کی، ہم نے اور ڈسکس کیا تھا۔ تو ایک
یہ پاکستان کے حالات پر ہے، مگر مفتی صاحب جو ہیں، عالم صاحب جو ہیں، وہ اویئر ہیں، کنیکٹڈ ہیں جدید دنیا سے. آج کل کے مولوی صاحبان کو آپ دیکھیں نا، اب ہمارے سامنے یہاں کشف بیٹھا ہوا ہے، بات ہو رہی تھی ساحل ادیم صاحب پہ جی. تو ساحل ادیم صاحب کے ساتھ کوئی ویڈیو کی جائے، ان سے کچھ بات کی جائے کسی معاملے پہ، تو کشف نے فوراً کہا کہ ساحل ادیم یس، اور بڑی پسندیدگی، آنکھوں میں چمک وہ سب نظر آئی اس پوری گفتگو میں، ایک انتھوزیزم نظر آیا. آج کل کے نوجوان بہت بڑی تعداد میں ساحل ادیم کو سنتے ہیں، قیصر راجہ صاحب کو سنتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں جو یوتھ کلب کے وہ تاہا ہیں، اس کے بعد مولوی ود این ایٹیٹیوڈ والے وہ پورا ان کا گروپ ہے، اس سب کو سنتے ہیں. یہ دین کو آسان بنا کر بتا. اچھا، ایک تو وہ آسان بنا کر بتا رہے ہیں، دوسرا آپ کو کیا نظر آتا ہے عام طور پر کہ جو مولوی صاحبان، مفتی صاحبان ہیں، ان کا ایک سمبولک حلیہ ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس سمبولک حلیے میں کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی وہ ایک زبردست سا کرتا پہنا ہوا ہے، کرتا شلوار پہنا ہوا ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، اور ایک جو داڑھی ہے ان کی مسنون داڑھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ سمبولک حلیہ جو ہے اس سے یوتھ کنیکٹ نہیں کر پاتی. اب جب وہ ساحل ادیم بیٹھا ہوتا ہے تو ایک شرٹ ہے، ٹی شرٹ ہے، جینز ہے، کوٹ ہے، جو آج کل کے جدید دور کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا تعلق حلیے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں لوگ کنیکٹ زیادہ بہتر انداز میں کر پاتے ہیں، ورنہ ڈسٹنس آ جاتا ہے. یہ تو باتوں سے بھی اور رجحانات سے بھی بالکل ٹھیک ہے. آپ اس لیے دیکھیں نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو سننے والوں میں کچھ سب ملیں گے. آپ کو جو آج کی یوتھ ہے وہ زیادہ سنتی ہوئی نظر آئے گی ان تمام لوگوں کو جن کی میں بات کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ جو پیغام ہے یہ سب سے زیادہ کس کو دینے کی ضرورت ہے؟ یوتھ کو دینے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ. تو وہ جو یوتھ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ایک چیز ہے وہ ہمیں ان لوگوں میں نظر آتی ہے، اور انہوں نے بہتر کنیکٹ کیا ہے. جدت بھی ہے نا. ہاں، بہتر کنیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. جو سمبولک حلیہ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور سمبولک حلیے کے باوجود بھی اگر آپ کی گفتگو میں نظر آ رہا ہو، یعنی لفظوں کا استعمال بہت ثقیل ہو، بہت مشکل زبان ہو، آپ کی جو ٹرمنالوجیز ہیں وہ بائلنگول نہ ہوں، ان میں کئی دفعہ بہت مشکل اردو ہو، بہت مشکل عربی ہو، اور وہ لوگوں کے سروں پر سے گزر جائیں، آج کے اے لیول کے بچوں کے، ماسٹرز کرنے والے بچوں کے، نوجوانوں کے، تو وہ ان لفظوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے. جس طرح سے میری ایک عزیزہ ہیں، وہ ویڈیوز وغیرہ بناتی ہیں، تو ان سے کہتا ہوں جب وہ کہتی ہے نا کہ شقی القلب، میں کہتا ہوں مطلب یہ جو بچے دیکھ رہے ہیں آج کل کی یوتھ، اور ڈیجیٹل میڈیا ان بچوں کا میڈیا نا، تو یہ اس کو کنیکٹ کہاں کریں گے؟ یا آپ کے ان لفظوں کو جب آپ کہتی ہے ثقالت، تو وہ مشکل، اس کے لیے ایک مشکل کا لفظ استعمال کر لیجیے، بھاری کا لفظ استعمال کر لیجیے. یعنی زبان میں ثقالت ہے، تو اردو بڑی بھاری بھرکم بولتا ہے، لفظ بڑے بھاری استعمال کرتا ہے، انکامن ورڈز یوز کرتا ہے، کنیکٹ کرنا آسان ہو جائے. عاصم الحکیم صاحب کی خوبی یہ ہے کہ جب یہ جدید لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، بہتر کنیکٹ کرتے ہیں. ہاں جی، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.